نبی نے اس رات میں عائشہ سے کیا فرمایا؟ اب ذکر کرنے چلا ہوں اس رات کا اندھیرا ہے، رات کی خاموشی ہے، رات کی ظلمت ہے، رات کی یکتائیت ہے۔ طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ اچانک حضرت عائشہ کی نظر آسمان کے تاروں پر پڑتی ہے۔ حضرت عائشہ نے، توجہ کے ساتھ سننا، چونکہ میں اس رات کو اس رات سے جا کر ملانا ہے، دو راتوں کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عائشہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اللہ کے نبی، یہ جو آسمان میں ستارے جگمگا رہے ہیں، یہ جو آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، یہ جو آسمان میں ستارے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ اس کی گنتی کوئی کر سکتا ہے؟ یہ کتنے تارے ہیں؟ آپ بتائیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری عائشہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا اس کی تعداد کتنی ہے، کتنے ہیں، یہ انگنت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، جب آدمی ان تاروں کو گن نہیں سکتا، یہ انگنت ہے، تو آپ بتائیں، آپ کی جماعت میں، آپ کے یاروں میں، صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے جن کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میری عائشہ، میری جماعت میں، میرے صحابہ میں، میرے جانثاروں میں عمر بن خطاب ہے جن کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی چہرہ شناس تھے، پہچان گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میری عائشہ، سوال کے جواب میں آپ نے سوال کو آگے بڑھایا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے سوال کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے، اپنے انداز خطابت میں کہتا ہوں میں یہ، حضرت عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، آج بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی، وہ یہ کہ میں آج تک یہ سوچتی رہی کہ آپ کی جماعت میں، صحابہ میں، آپ کے یاروں میں میرا باپ ابو بکر صدیق نیکیوں میں سب سے آگے، عطاؤں میں سب سے آگے، حیا میں سب سے آگے، وفا میں سب سے آگے ہوگا، لیکن آپ نے عمر کا نام لیا۔ اب میں سمجھ گئی کہ عمر میرے والد محترم، میرے ابا ابو بکر صدیق سے زیادہ نیکیوں میں آگے ہیں، زیادہ ہیں، نیکیوں میں آگے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، نبی نے فرمایا، میری عائشہ، تم نے یہ کہا کہ ان ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ اگر تو یہ کہتی کہ صحابہ میں ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، لسان محمد سے سن، بیان محمد سن کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف،
تیرا باپ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف، وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھل جائے، وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو فرشتے جھوم اٹھے، وہ عمر جو کلمہ پڑھے اے ہائے 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 رب کے دروازے پر، رب کے گھر میں توحید کے سجدے شروع ہو جائے، عمر بولے تو اللہ قرآن بنا کر نازل کر دے، عمر دریا کو خط لکھے اللہ دریا چلا دے۔ اس عمر کے لیے نبی نے اتنا بڑا جملہ بول دیا، نبی نے یہ کہہ دیا کہ عمر کی ساری زندگی کی عبادت نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی وفا ایک طرف، پھر بھی مقابلہ عمر کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ آخر اس رات میں ہے کیا، یہی بتانے چاہ رہا تھا میں۔ اس رات میں ہے کیا کہ عمر کی ساری زندگی کی عبادتوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک رات کی عبادت آگے بڑھ گئی ابو بکر کی۔ ایسی کیا بات تھی؟ وہ ہجرت والی رات ہے جس کو آج میں بیان کرنا ہے۔ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے آخر تاریخوں میں نبی نے ہجرت فرمائی، یہ قمری اعتبار سے ہے اور شمسی لحاظ سے 622 عیسوی ستمبر کا مہینہ، آج بھی ستمبر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت علی سے آپ نے فرمایا علی یہ رہا میرا بستر، آپ سو جاؤ، فلاں فلاں امانتیں ہیں، ان کو ان کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ آ جانا، اور میں آج ہجرت کر رہا ہوں، مکہ سے نکل رہا ہوں۔ ادھر کفار مکہ نے گھیر لیا۔